اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ ظاہر ہے کہ یہ سورہ جو قرآن کے 23ویں 22ویں اور 24ویں پارے میں موجود ہے، جو سورہ مکی ہے اور اس کا آغاز جو ہوا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ یہ القاب یاسین ہے یا طٰہٰ ہے، مدثر ہے، یہ القاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے استعمال کی ہے۔ کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، اور یہ مخصوص القاب انہی سے ہیں۔ یہی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تک کہ اس کی کوئی تفسیر ملنا ناممکن ہے۔ اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان کوڈ ورڈ ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول کوڈ ورڈ میں یہ گفتگو کرتا تھا۔ اسی سورے کو مقلب القرآن بھی کہا گیا ہے۔ آج ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ اس سورے کو صرف اور صرف ہم جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تب اس کو ہم وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری نااہلی ہے، کم سمجھی ہے، بلکہ یہ سورہ جس کو مقلب القرآن کہا گیا ہے، یہ سورہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ وہ خالی جب انسان کی روح نکلنے لگے تو آپ اس کا استعمال کریں، اس کا پڑھیں، یا مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کو آپ نہیں صاحب وہ خوشی کے موقع پر سورہ رحمان اور سورہ یاسین نہیں پڑھنا ہے۔ یہ ہماری نااہلی ہے، کم عقلی ہے۔ اس میں اتنے برکات ہیں انشاءاللہ آگے چل کے جو کہ پورے رمضان اسی کی تفسیر بیان ہونا ہے۔ میں نے اپنا موضوع سورہ یاسین بنایا ہے، جس کے فضیلتوں کے اوپر، جس کی افادیات کے اوپر، جن کی برکات کے اوپر ہم مسلسل انشاءاللہ پورے رمضان گفتگو کریں گے۔ میرا بتانا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا عظیم سورہ ہے، اس کی شان نزول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں، گھر کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ اس میں قلب قرآن سورہ یاسین نازل ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب خدیجہ کے گھر کی ایک فضیلت ہے، جن کی برکتوں کا اور جن کے گھر ائمہ اطہار علیہ السلام کے گھر رہائش گاہیں پروردگار عالم کو اتنا پسند تھیں کہ اس نے
انہی نفوس کو اور انہی کے گھروں کو، انہی کے اعمال کو پروردگار عالم نے پسند کیا۔ اس کی تفصیل روایات بھی اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم رسول اکرم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ یکا یک دروازے کے پیچھے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کتنے منافقین تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دشمن نہیں تھے، بلکہ دین کے دشمن تھے، توحید کے دشمن تھے، جو آج بھی جگہ جگہ اپنی دل کی نجاست کو ظاہر کرتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر مظالم کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ تھا کہ جو قلیل تعداد میں تھا، کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے فرمان کو نشر کرنے کے لیے اور آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے نچھاور کرتا تھا۔ وہ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس میں منافقین کی تعداد جو ہے بہت ہی زیادہ تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہراً تو ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ آپ سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں ہے، باطناً وہ چاہتے تھے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ تبلیغ سے بعد آ جائیں، یعنی توحید کی نشر و اشاعت نہ کر پائیں۔ اسی طبقے میں سے یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو یہ گروہ جو ہے آیا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، شمع رسالت کو گل کر دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ آپ نے شور و گل کا سبب کا پتہ لگانے کے لیے دروازے کے زون سے جھانک کر دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ شور و گل ہونے لگا تو آپ نے ایک دروازے کی درار سے یہ دیکھا تو کفار قریش اپنے دشمنوں کی ایک ٹولی کو وہاں لیے ہوئے اور سب کے چہرے غصے سے لال تھے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے یہ گئی تھے۔ تو آپ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ آج جو ہے رسول محمد کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے جب ان چہروں کو غیظ و غضب کی شدت سے سرخ دیکھا تو آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ وہیں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ اب کیا کروں، آخر کار گھر میں رہوں تو کب تک رہوں اور باہر نکلوں تو کیسے نکلوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایسے عالم میں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور کہ جب پورا گھر گھرا ہوا ہو تو اب اسے، لیکن ظاہر ہے وہ نبی ہیں، وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ بھی قرآن میں ان کے اعمال، ان کے افعال پر ناز کرتا ہے۔ سرکار انبیاء اسی سوچ میں قدم زنی فرما رہے تھے، یعنی وہ آپ گھر میں ٹہلنے لگے تو جناب جبرائیل امین آپ کی خدمت میں شرف یاب ہوئے، آپ کی خدمت میں تشریف لائے
اور انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے آپ سے عرض کی کہ اس سورے کی آیات شریفہ کو تلاوت کرتے ہوئے آپ باہر نکل جائیں۔ یعنی کہ جب انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے کہ یہ ہمارے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمارا گھر گھیرے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے گھر کے جسے کہا جائے کہ صحن میں قدم زنی کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اگر باہر نکلا جائے تو کیسے نکلا جائے، گھر میں رہا جائے تو کیسے رہا جائے۔ اسی وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے خدا کا پیغام سنایا کہ خدا کا پیغام یہ ہے کہ جو ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ گھر سے نکل جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس سورے کو حلال مشکلات بھی اگر کہا جائے تو کم نہ ہوگا، کہ یعنی ایک مشکل جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آئی تھی، خداوند عالم نے ان آیات کو بھیج کے، اس سورے کو بھیج کے، یعنی ان آیات کو حلال مشکلات بناتے ہوئے ان کو بھیجا اور کہا کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں۔ سرکار نے جبرائیل کی یہ تجوید جو حقیقت میں حکم خدا تھی، یعنی ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جناب جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے پیغام لے کے آتے تھے، وہ بھی لوح محفوظ سے لیتے تھے، لوح محفوظ سے جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، جناب جبرائیل لے کے آتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بلا تاخیر جب یہ آپ نے سنا تو بلا تاخیر اس پر عمل کیا کہ حکم خدا۔ اور دوسری ایک چیز اور بتا دوں میں کہ ہمارا رسول جب تک کہ کوئی وحی الہی نہیں آ جاتی تھی تو کوئی گفتگو کرتا ہی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جو کچھ مسلمان ان کے اقوال پر اعتراضات کرتے ہیں کہ تمام اقوال ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں، جناب فاطمہ کے سلسلے میں، جناب حسنین کے سلسلے میں بیان کیے ہیں، اس کے اوپر کچھ مسلمان تو ان سے نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری مسلمان اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جب رسول بغیر وحی الہی کے گفتگو کرتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے کہ وہ خداوند عالم رسول ہی کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ تو اگر ہم کو اپنے رسول پر، اپنے رہبر پر ذرا سا بھی شک ہے، ذرا سا بھی شبہ ہے، اور جن کے کلمے سے ہم پاک ہو رہے ہیں، تو اگر ہم ان کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر شبہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم مسلمان کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ اب وہی مثال ہو گئی کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا تو اس سورے کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ آپ کے لبوں پر یہ سورے کی آیتیں تھیں اور وہ گھر سے برآمد ہو گئے، اور کافر دشمن آپ کو بالکل نہ دیکھ پائے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ حلال مشکلات بھی یہ سورہ ہے کہ جب یہ اس کی آیت کریمہ جو ہے آپ کے لبوں پر تھی اور وہ گھر سے نکل گئے اور کفار جو ہے وہ دیکھ بھی نہ پائے، آپ آہستہ سے ان کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ ان کافروں کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے آہستہ سے، اور انہیں دیکھتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان کے سروں پر پھینک دی۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ
ایک مٹھی خاک اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈال دی۔ یہ مٹی گویا خاک مرگ بن گئی، یعنی جب آپ نے یہ مٹی ان کے سروں پر ڈال دی تو وہ مٹی ان کے لیے خاک مرگ ہو گئی، مرنے کے موت کی خاک ہو گئی، چونکہ جس کے سر پر آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی وہ سارے جنگ بدر میں مارے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی سب سے بڑا انکشاف ہو گیا کہ وہ مٹی جس کے اوپر، سر کے اوپر جو یعنی جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو مٹی پھینکی گئی تھی اور جن کے 20 سروں پر وہ پڑی، وہ خاک مرگ ہو گئی اور وہ جنگ بدر میں سب کے سب مارے گئے، جتنے کے اوپر سروں کے اوپر خاک پڑی تھی۔ جس وقت پیغمبر اکرم نے کافر دشمنوں کے سروں پر خاک پھینکی، اس وقت دشمنوں نے خاک تو دیکھی مگر آپ کو قطعاً نہ دیکھا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک پھینک دی، لیکن جو ہے مشرکین نے خاک تو دیکھی لیکن آپ کو بالکل نہ دیکھ سکے۔ وہ بڑے تعجب کے ساتھ مٹی اپنے سروں سے جھاڑتے جاتے تھے اور پیغمبر اکرم کو برا بھلا کہتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص ان کے قریب سے گزرا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آخر تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ جب آپ نے خاک پھینک دی، جناب نے خاک پھینک دی، حضرت نے خاک پھینک دی، پدر جناب بطول نے خاک پھینک دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بانندے مردہ ہو گئے۔ تو ادھر سے ایک شخص نے جو ہے وہ گزرا اور اس نے کہا کہ جو ہے کہ آخر تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ سوال کیا تو بولے تاکہ محمد کا کام تمام کر سکیں، محمد کا قتل کر سکیں۔ اس عرب نے کہا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ جب یہ جو ہے پوچھنے پر کہا تو کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مسجد میں ہیں، وہ تو مسجد میں عبادت خداوندی کر رہے ہیں، بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مسجد میں عبادت خداوندی میں مشغول ہیں۔ کفار و مشرکین یہ سن کر شرمندگی اور ناکامی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور ناچار ہو کر پیغمبر اکرم سے کے دروازے سے پلٹ آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس واقعے کے مطالعے سے ہم دو باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دو باتوں کی طرف ہمیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ سورہ یاسین کے نزول کی طرف کہ کس حالت میں سورہ یاسین نازل ہوا، دوسری سورہ یاسین کے نازل ہوتے ہی اس کے اعجاز اور تاثیر کی طرف، اور یہ پہلو بہت اہم ہے کہ جو دونوں پہلوؤں کی طرف اور اس کے اعجاز اور تاثیر اور مشکلات کے حل کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو بتایا گیا ہے، چونکہ اس سورے نے پیغمبر اکرم پر نازل ہوتے ہی اپنا معجزہ دکھا دیا۔ ظاہر ہے کہ دوسری جو دو چیزیں بتائی ہیں میں نے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے کہ اس لیے کہ جو ہے کہ یہ جملے وسیع ہیں کہ سورے نے آپ کا معجزہ
پیغمبر اکبر پر نازل ہوتے ہی جب وہ نازل ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا اپنا معجزہ دکھا دیا اور حلال مشکلات ثابت ہوا۔ معجزہ ایسا دکھایا کہ رسول کی جان بچ گئی اور کفار بھی اپنا منہ لے کے بیٹھے رہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا یہ اعجاز اور حلال مشکلات ہونا اسی وقت سے مخصوص ہو، لیکن یہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ خالی جو ہے یہ اعجاز اور یہ تاثیر قرآن سورہ یاسین کی وہی تک محدود تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تک کے مشہور تھی۔ ایسا بھی کہیں نہیں ملتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تلاوت نے ہمیشہ معجز نمائی اور مشکل کشائی کی ہے۔ مسلسل جو ہے وہ اس کی تلاوت سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ حلال مشکلات ثابت ہوتا ہے۔ بلا شبہ یاسین بڑے اور بہت سے تعجب انگیز آثار و برکات رکھتا ہے، جن میں سے کچھ مثلاً آثار و برکات میں سے یہ ملتا ہے کہ بہت جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ کچھ برکتیں جو عام طور سے اسے تو یہ اس سورے کی بہت برکتیں ہیں، بے انتہا برکتیں ہیں، اور یہ سورہ حلال مشکلات کہا ہی گیا ہے، یہ سورہ قلب قرآن کہا ہی گیا ہے، لیکن چند جو ہے اس کی جو برکات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، جو زندگی گزارنے میں ہمارے سامنے پریشانیاں اور رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کرتا ہے، گرفتاریوں سے نجات دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بھائی حلال مشکلات سورہ کہا گیا ہے، تو اگر ہم کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو وہ نجات دیتا ہے، رنج و غم اور فقر و افلاس سے رہائی عطا کرتا ہے۔ رنج اور غم اور پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے یہ سورہ ہم کو نجات دلاتا ہے۔ نمبر 4، علم، مال اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ علم میں بھی برکت ہوتی ہے اس سورے کی تلاوت سے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو ہے کہ کب اس سورے کی تلاوت کی جائے اور کس طریقے سے کی جائے اور اس سے کیا فوائد ہوں گے۔ نمبر 5، کتاب زندگی اور صفحے اول کو اللہ کی نگاہ لطف و کرم سے چمکا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی تلاوت انسان کرے گا تو خداوند عالم اس کی قسمت کو چمکا دے گا اور مہربانیوں کی نظر سے جو ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ نمبر 6، ضرورت کے ہنگام بہت جلد فریاد کو سنتا اور پہنچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ جب مشکلات میں ہوں گے، آپ ہنگام کی حالت میں ہوں گے، آپ کو واقعہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے کہ ضرورت کے ٹائم، ہنگام کے وقت جو ہے یہ سورہ آپ کے لیے نجات کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 7، دشمنوں اور ان کے منحوس پلاننگ کو رسوا اور ناکام بناتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ دشمن کے پلان کو، دشمن کی سازشوں کو یہ سورہ جو ہے بالکل رائگاں کر دیتا ہے۔ آپ تلاوت کریے، آپ اعتماد کے ساتھ بھی کیجئے، اللہ پر یقین کریے، خداوند عالم دشمنوں پر ایسا عذاب ڈالے گا کہ دشمن خود بخود جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب اگر آگے کی بات کی جائے، میں انشاءاللہ آگے بات کرتا رہوں گا سورہ یاسین کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ اوقات
اور یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنا زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، لیکن اس میں شرط ہے ایک کہ ہم قرآن مجید صحیح ڈھنگ سے پڑھیں، اس کا طریقہ ہم جو ہے پڑھے لکھے لوگوں سے حاصل کریں، اس لیے کہ وہی کافی نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے لیے جو ہے کچھ خواتین اور کچھ جو ہے طالب علم جن کو جو ہے عربی کے اعراب سے واقفیت نہیں ہے، وہ گھروں جو ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، اور آپ ان کو چند پیسوں میں جو ہے وہ دے کے آپ جو ہے قرآن، تو جب ظاہر ہے کہ استاد ہی کو قرآن مجید پڑھنے کی تمیز نہیں ہے تو وہ شاگرد کو کیا پڑھائے گا؟ اگر پوچھ لیا جائے کہ جو ہے کہ اگر ان پڑھانے والوں سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی حروف مقطعات کسے کہتے ہیں اور حروف قلقلہ کسے کہتے ہیں، حروف جارہ کسے کہتے ہیں، صفت موصوف کسے کہتے ہیں، یعنی جو ہے فعل کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں، تو شاید ان کو نامعلوم ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن جو ہے ہم اپنی جب بچوں کو پڑھائیں تو صحیح استاد کا انتخاب کریں، اس کو جو حق زحمت ہے وہ صحیح طریقے سے دیں۔ آپ یہ حق زحمت جو ہے وہ آپ جو ہے بلکہ آپ بطور ٹیوشن نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی خدمت میں آپ پیش کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔